بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج عدالتوں میں اور سڑکوں پر سیاست گرمی ہے جو وہ عروج پر رہی، جہاں الیکشن کمیٹیز کی سماعت ہوئی اور اس کی سماعت کو 23 مئی یعنی کہ ایک تو صبح بدھ ہے، اس کے بعد اگلے بدھ تک ملتوی کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان بھی آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ پیش ہوئے اور ان کی ضمانت کی کارروائی جو تھی اس کو مکمل کروایا اور ان کو بھی ضمانت مل گئی۔ آج جو بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی وہ یہ ہے کہ ایک طرف چیف جسٹس پاکستان جناب عمر عطا بندیال کے خلاف دھرنا بھی دیا گیا، اور دوسری طرف پارلیمنٹ کی یعنی کہ قومی اسمبلی میں ایک بڑی کارروائی ہوئی اور اس میں ایک قرارداد منظور کر لی گئی، ایک تحریک منظور کر لی گئی جس کے تحت کمیٹی قائم کی جائے گی۔ یہ پارلیمانی کمیٹی ہوگی اور یہ پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس پاکستان کے خلاف ایک ریفرنس بھجوانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ ریفرنس اس کی تیاری کرے گی، اس کو بھجوائے گی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی کل طلب کر لیا گیا ہے جس میں اہم فیصلے ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیولپمنٹ بھی جاری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ اس کے لیے حکومت جو ہے ثبوت اکٹھے کر رہی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیش کر کے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگوائی جا سکتی ہے۔ باری باری بات کریں سب چیزوں کے حوالے سے، لیکن سب سے پہلے جو سب سے بڑی اہم بات ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف دھرنا بھی دیا گیا، جہاں پر بڑی دھواں دھار قسم کی تقریریں ہوئی اور اس کے ساتھ ایک ریفرنس بھیجنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی بھی بنائی گئی۔ اب اس پر سوال ایک بڑا اہم ہے کہ کیا حکومت جو ہے واقعی چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھیج سکے گی، اور بھیجے گی؟ اگر چلا بھی جائے گا تو کیسے چلا جائے گا، کیونکہ اس میں صدر کی منظوری کیا ضروری نہیں ہے، اور اگر یہ ریفرنس چلا بھی جاتا ہے کسی طریقے سے تو آگے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس میں کون فیصلہ کرے گا، کس طرح فیصلہ ہوگا؟ تو وہ کیا چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ تک یہ چیزیں ہو پائیں گی، یا محض یہ ایک دھمکی ہے، دھونس ہے، اور ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک سیاسی چال چلی گئی ہے اور پریشر بڑھایا گیا، جس طرح کہ دھرنا دیا گیا اسی طرح یہ ایک چیز کی گئی ہے؟ میں پروگرام کے آغاز میں ہی اس پر ماہرانہ رائے لینا چاہ رہا ہوں، اور اس ماہرانہ رائے کو دینے کے لیے میرے ساتھ بہت ہی مشہور، بہت ہی معروف وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہے۔ آپ کی وجہ شہرت سب سے بڑی حالیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑا ہی مشہور ریفرنس دائر کیا جسٹس مسائر نقوی کے حوالے سے، اور اس کی بڑی دھوم مچی، انٹرنیشنل میڈیا تک پر دھوم مچی، اور اب ایک مرتبہ پھر بات کی جا رہی ہے ایک ریفرنس کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت ایک ریفرنس بھیجنے جائے۔ تو کیا حکومت ایک ریفرنس بھیج سکتی ہے؟ صدر مملکت کے ذریعے بھیجے گی، یا قومی اسمبلی براہ راست ایک کمیٹی بنا دی ہے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ براہ راست اس کو دائر کر دے گی کمپلینٹ کو، اور وہ ریفرنس کا درجہ ہوگا اس کو، اور اس کے نتیجے میں چیف جسٹس اپنے عہدے سے الگ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے؟ کیا قانونی پوزیشن ہے؟ میاں داؤد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ناظم صاحب۔ میاں صاحب، آپ کے ریفرنس نے تو اور آپ کی کمپلینٹ نے، اب آپ خود بتائیے گا یہ کیا چیز تھی، اس نے بڑی دھوم مچائی۔ اب ایک اور ریفرنس جو ہے حکومت لے کے آ رہی ہے چیف جسٹس کے خلاف، اور عمومی طور پہ ایک اس پر شک و شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جب تک صدر مملکت اس پر منظوری نہیں دیں گے، اس کو آگے نہیں بھیجیں گے، یہ ریفرنس نہیں ہو سکے گا۔ اس کو کوئی شکایت تو سمجھا جا سکتا ہے، یہ ریفرنس نہیں ہو سکے گا۔ آئینی اور قانونی طور پہ چونکہ آپ ان چیزوں کو قریب سے دیکھ چکے ہیں اور کافی یہ بھی کہہ سکتا ہوں بھگت بھی رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے، آئین کے آرٹیکل 209 میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کمپلینٹ ہوگی یا ریفرنس ہوگا، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بھی طرح سے سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ معلومات ملتی ہیں کہ کوئی جج جو ہے وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہو رہا ہے یا اپنا جوڈیشل ورک پرفارم کرنے میں کے قابل نہیں رہا، تو اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کارروائی کر سکتی ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کو ایسی کوئی کارروائی کرنے کے لیے کسی کمپلینٹ یا صدر کی طرف سے کسی ریفرنس کو یا شکایت کو فارورڈ ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ از خود بھی یہ کارروائی کر سکتی ہے، یہ آئین کے آرٹیکل 209 میں لکھا ہوا ہے۔
दूसरी बात کہ اگر جو آپ نے سوال کیا کہ صدر اگر اس کی منظوری نہیں دیتے تو کیا اس پارلیمنٹ کی طرف سے جو خصوصی کمیٹی اپنی شکایت یا ریفرنس بھیجے گی تو اس کو ریفرنس کا درجہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اسے جو ماضی کی مثالیں ہیں وہ بالکل بڑی واضح طور کے اوپر موجود ہیں کہ اگر صدر منظوری نہیں بھی دیتا، جیسے کہ موجودہ صدر مملکت عارف علوی صاحب جو ہیں وہ صدر کا کردار کم ادا کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کے ورکر کا کردار زیادہ ادا کر رہے ہیں، اور پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اپنے از خود ایک کمپلینٹ بنا کر اس کو فارورڈ کر دیتی ہے، تو اس کی وقت اور حیثیت جو ہے وہ اس وجہ سے کم نہیں ہوگی کہ اس کی صدر نے منظوری نہیں دی اور یہ کوئی انڈیپینڈنٹ عام شکایت ہے. اس شکایت کا درجہ اور اس کی جو آپ کہہ لیں کہ اہمیت اور شدت ہے وہ اس کے مواد کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کتنا جاندار ہے کہ اس کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کارروائی کر سکتی ہے. بدقسمتی سے اگر پاکستان کے اندر ججز کی احتساب کا عمل اتنا کمزور اور مشکوک ہے کہ آج کے دن تک کبھی بھی لاتعداد ایسی شکایات موجود ہیں جس میں جج صاحبان کے خلاف بڑے ٹھوس ثبوت جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اور عام شہری عام سائلین جو ہیں وہ اس کی شکایات جو ہے وہ بھجواتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل اس کے اوپر جو ہے وہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے عوام کا ججز کے احتساب کے اوپر زیرو اعتماد ہے. چلے یہ تو ایک پہلو ہو گیا، لیکن جو حکومت کی طرف سے شکایت جائے گی اس کو ہم ریفرنس کہیں، شکایت کہیں، آرٹیکل 209 کا وہ شکایت جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر اہمیت رکھے گی، میڈیا اس کو فالو کر رہا ہوگا، اس کی ایک بڑی اہمیت ہوگی، اس کو اگر رکھا دبا کے بھی رکھا جائے گا تو اس کی اہمیت ہوگی. اب آ جاتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے اوپر. کیا چیف جسٹس کے خلاف شکایت جائے اور چیف جسٹس جو کہ خود تمام عدالتی امور کا سربراہ ہوتا ہے، وہ جوڈیشل کمیشن ہو، کونسل ہو، چیزیں ہوں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شکایت جو ہے اپنے منطقی انجام تک اگر درست بھی ہو تو پہنچ سکتی ہے؟ آئینی طور کے اوپر تو یہ پہنچنی چاہیے، لیکن گزشتہ 4 ماہ سے جو ہم چیف جسٹس پاکستان عمر بندیال صاحب کا رویہ دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق دیکھا جائے تو بالکل بھی منطقی انجام تک نہیں پہنچے گی. دیکھیے آئین کے اندر اور جو سپریم جوڈیشل کونسل کے پروسیجر آف انکوائری رولز ہیں ان کے مطابق دیکھا جائے تو اگر چیف جسٹس پاکستان کے خلاف کوئی کمپلینٹ آئے گی، کوئی شکایت آئے گی، کوئی معلومات آئیں گی یا کوئی ریفرنس آئے گا تو اس کا آئینی سٹرکچر اس طریقے سے واضح کیا گیا ہے کہ پھر چیف جسٹس سے جو اگلا ممبر ہوگا جو کہ سینئر ترین جج ہوگا وہ قاضی فائزہ ہے، تو وہ بھی اس کمپلینٹ کو فارورڈ کرنے کا یا اس کے اوپر کوگنیزنس لینے کا کہہ سکتے ہیں. لیکن چونکہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر ججز کی اصولی بنیادوں کے اوپر اور سیاسی وابستگی کی بنیادوں کے اوپر تقسیم بڑی واضح طور کے اوپر ہو چکی ہے، اور یہ بات زبان زدہ عام ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ چند ہم خیال ججز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی حمایت میں کھڑے ہیں اور اس کے لیے وہ آئین کو، قانون کو، پروسیجر کو، سب کو وائلیٹ کیے جا رہے ہیں، جبکہ جو دوسرے جج صاحبان ہیں وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آپ تمام نظام کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں، چاہے اس کے آگے اس کا بینیفیشری جو ہے وہ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا زرداری صاحب ہوں یا چیف جسٹس پاکستان ہو. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے اور اگر پارلیمنٹ کوئی اس طرح کا چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس شکایت کچھ بھیجتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس شکایت کو پروسیس کرنے کے لیے، اس کا پروسیس انیشیٹ کرنے کے لیے بالکل جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے. اور پروسیجر آف انکوائری رولز میں جو سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز میں ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی عام جج کے خلاف کوئی ریفرنس آئے گا، شکایت آئے گی، تو چیف جسٹس اس شکایت کو کونسل کے کسی ایک ممبر کے پاس بھیجے گا اور وہ جو ایویلویٹ کر کے اس بات کا تجزیہ کرے گا کہ کیا یہ مٹیریل اتنا ساؤنڈ ہے کہ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں. لیکن اب جب یہ صورتحال بن جائے گی جس میں چیف جسٹس پاکستان صاحب خود ان کے خلاف ریفرنس آئے گا تو ان انکوائری رولز کے مطابق پھر یہ اگلی ذمہ داری سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عائد ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اس ریفرنس کی کاپی جو ہے وہ کسی ممبر کو مارک کریں اور ان سے یہ کہیں
کہ آپ اس ریفرنس کا جائزہ لینے کے بعد اپنی رپورٹ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو پٹ کریں, پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا اس کی اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے یا اس کو سماعت کے لیے آگے چلانا چاہیے یا نہیں چاہیے. بہت بہت شکریہ میاں داؤد ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہ چونکہ معاملہ بہت اہم ہے اور اسی پر بات کرنے کے لیے لاہور بار کے پریزیڈنٹ رانا انتظار بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا صاحب, چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی کمیٹی جو ہے وہ بن چکی ہے اور اب ایک ریفرنس آئے گا. صدر مملکت اس ریفرنس کو نہ بھیجیں. ابھی میاں داؤد ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر نہ بھی بھیجیں تو کمپلینٹ اپنی جگہ پر آرٹیکل 209 کے تحت ویلڈ ہے اور مواد کو دیکھا جائے گا. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں, چونکہ یہ چیف جسٹس کے خلاف ہوگی تو یہ دوسرے نمبر پر جو سینئر موسٹ جج ہیں وہ اس کو ایویلیٹ کر سکیں گے اور اس پر کارروائی بڑھا سکیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریفرنس دائر ہو سکتا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر کارروائی ہو سکتی ہے؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس پر آگے چیز بڑھا سکتی ہے؟ دیکھیں, آرٹیکل 209 کے تحت جو پروسیڈنگ انیشیٹ کرنا ہے, دو مختلف چیزیں ہیں. جی, ایک پروسیڈنگ انیشیٹ کرنا اور ایک جج صاحب کی ریموول, یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. تو پروسیڈنگ انیشیٹ کرنے کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی پرمیشن ضروری نہیں ہے. وہ سپریم جوڈیشل کونسل اپنے طور پر بھی کسی کمپلین پر اپنے طور پر یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے ریفرنس پر پروسیڈنگ انیشیٹ کر سکتی ہے, جس طرح بھی ریسنٹ پاس میں بھی ایک ریفرنس بھیجا گیا تھا. تاہم اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر کونسل اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ جج از گلٹی آف مس کنڈکٹ, تو پھر اس کی جو ریموول ہے وہ صرف اور صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اختیار ہے. اس کے علاوہ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. کلیئر لکھا ہوا ہے آرٹیکل 209 کے اندر. تو جو پروسیڈنگ انیشیٹ ہے, اگر سپریم جوڈیشل کونسل کو کوئی کمپلین یا پارلیمنٹ بھیجتی ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل, اب اس میں دو اف آگے. ایک تو یہ ہے کہ ایک شکایت جو ہے کیا اتنی مواد رکھتی ہے, اتنا مواد بھاری رکھتی ہے کہ اس پر کارروائی ہو اور اس کے اوپر واقعی ہی کسی جج کو ریموو کیا جا سکے, چاہے وہ چیف جسٹس ہوں. دوسرا اف یہ آ گیا کہ اگر یہ فیصلہ ہو جائے تو صدر مملکت اس فیصلے کو امپلیمنٹ کریں گے, وہ اس پر امپلیمنٹ کرنے سے رک بھی سکتے ہیں, انتظار بھی کر سکتے ہیں, رکاوٹ بھی ڈال سکتے ہیں, حتیٰ کہ اتنا وقت آ جائے کہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ ہو جائے. دیکھیں نظم بھائی, اس میں ملٹیپل ایشوز ہیں. ایک تو پہلے یہ ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف مس کنڈکٹ کا ریفرنس بھیجا جائے. دوسرا یہ ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ ریفرنس ریسیو ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی پروسیڈنگز وہ انیشیٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ نہیں. تیسرا یہ ہے کہ پروسیڈنگ اگر انیشیٹ بھی کرتے ہیں تو کس ٹائم پہ جا کے کرتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کر سکتے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ کر سکتے ہیں اس کو. ڈیفینیٹلی جو کمیٹی ہے وہ ہوتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان پہ. اس کے بعد دو جو سینئر ججز ہیں نیکسٹ سپریم کورٹ کے وہ, اور دو موسٹ سینئر چیف جسٹس جو ہے پروونشل ہائی کورٹ کے, ان پر مشتمل کمیٹی ہوتی ہے جو ان معاملات کا فیصلہ کرتی ہے. تو یہ تو چیف جسٹس کے لیے خطرے کی گھنٹی بج سکتی ہے اس میں. تو دیکھیں, میں تو یہ نہیں کہتا, مگر سپریم جوڈیشل کونسل پروسیڈنگ جو ریفرنس بھیجا جائے گا اسے انیشیٹ کی جا سکتی ہے, مگر اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس میں مٹیریل کیا ہے جس کی بنیاد پر چیف جسٹس صاحب کو مس کنڈکٹ کا جو ہے وہ اس کا گلٹی قرار دیا جائے. صاحب وہ مس کنڈکٹ ساری دنیا اس وقت جو آج جلسہ ہوا اس میں جو تقریریں ہوئی, وہ سارے جو کمپلینٹ بھیجنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب جو ہیں وہ ایک پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں سارے کا سارا. دیکھیں نظم بھائی, اس میں ایک اور چیز بھی ہے. چیف جسٹس صاحب نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ اکیلے نہیں کیے. آپ اکیلے چیف جسٹس صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجیں گے تو وہ ڈسکریمنیشن ہوگی. جو بھی ریفرنس بھیجے گا, جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا اس پر سگنیچر کچھ اور جج صاحبان کے بھی ہیں. اگر کسی کو اس چیز پر اعتراض ہے, اگر ہم بحث کر رہے ہیں ٹو دی ایکسٹینڈ آف سپریم جوڈیشل کونسل, تو ان ججز کے خلاف بھی ان کو ریفرنس بھیجنا پڑے گا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا. ادروائز یہ تو پھر سمجھا جائے گا کہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ ہٹ کر رہے ہیں. صحیح. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف اگر ریفرنس بھیجنا ہے تو باقی ججوں کے خلاف بھی بھیجا جائے؟ جی, اگر ان کو فیصلوں پر اعتراض ہے تو اکیلے چیف جسٹس صاحب پہ تو نہیں آپ بھیج سکتے, کیونکہ جو بھی فیصلہ آیا ہے اس میں یہ بینچ میں چیف جسٹس صاحب اکیلے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے. دو اور ججز صاحبان کی بھی اس کے اوپر سگنیچر ہے جس فیصلے سے اپنے آپ کو فیکٹری سمجھ رہے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے ابھی تک یہ سمجھا جاتا ہے کہ پروسیڈنگ انیشیٹ کرنے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس بارے میں. پروسیڈنگ بالکل انیشیٹ 100% ہو سکتی ہے, بہت شکریہ. مگر ریموول کے لیے
صدر ریموول کے لیے صدر، بہت بہت شکریہ رانا انصار جو ہیں پریزیڈنٹ لاہور بار ایسوسیشن، اس پر اظہار خیال کر رہے تھے. واپس میں اپنے پینل کی طرف آتا ہوں. بہت بہت شکریہ. یہاں پر نعیم مسعود صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. نعیم صاحب خوش آمدید آپ کو میں کہتا ہوں. اس کے ساتھ ہی حافظ ذیشان رشید صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرنے کے لیے سینئر رہنما، بہت بہت شکریہ آپ سب، آپ کا بھی یہاں پر وقت دینے کے لیے. اور اس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر مظہر اقبال ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، وہ اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں. میں ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور سب سے پہلے میں نعیم مسعود صاحب آپ سے یہ آج بڑی زبردست گرما گرم قسم کی تقریریں ہوئی. پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں، پارلیمنٹ نہیں، میرے خیال ہے پارلیمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہوتی تو ہم اس کو پارلیمنٹ کہتے. حکومت نے یا پی ڈی ایم نے چیف جسٹس پہ حملہ کر دیا. اب ایک تو سپریم کورٹ پہنچ گئے اور دوسرا انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ریفرنس لانے کا اعلان کر دیا. حکومت چیف جسٹس کو دباؤ میں لانے میں کامیاب ہوگی کیونکہ آج الیکشن کیس کی سماعت جو ہے وہ 23 مئی تک ملتوی ہو گئی ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ اب لمبا چلے گا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں حکومت اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئی؟ دیکھیں نجم، آپ نے بڑے ایک خوبصورت جملے سے آغاز کیا تھا پروگرام کا. آپ نے کہا تھا آج بڑی گہما گہمی رہی سڑکوں پہ اور عدالتوں میں، سیاسی گہما گہمی رہی. دیکھیں ہم نے جو سنا ہے عدالتیں ہوتی ہیں انصاف کی گہما گہمی کے لیے اور سڑکیں سیاسی گہما گہمی کے لیے. لیکن اگر سیاسی معاملات عدالتوں میں چلے جائیں تو پھر سیاسی گہما گہمی میں بس اتنا یہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب انصاف کے لیے سڑکیں رہ جائیں اور سیاست کے لیے عدالتیں رہ جائیں تو مجموعی طور پر کوئی اپوزیشن ہو، کوئی حکومت ہو، کوئی پی ڈی ایم ہو، تحریک انصاف ہو، نعیم مسعود ہو، نجم صاحب ہو یا ذیشان صاحب ہوں، یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. لمحہ فکریہ اس وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جب آپ کی حکومت ہوتی ہے تو آپ کو کوئی خاتون نہیں نظر آتی، کوئی قانون نظر نہیں آتا. جب آپ خود قانون ساز ہوتے ہیں، جب دوسرے قانون ساز ہوتے ہیں، یعنی قانون ساز آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ کو. ایک چیز تو طے کر لیجئے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اصولی بات ہے، کسی بھی کامیاب ریاست کی بات ہے کہ اگر قانون سازوں کی عزت نہیں ہوگی، میں نے بالکل عمران خان یا کوئی آصف علی زرداری یا وزیر اعظم محترم کا نام نہیں لیا، میں کہتا ہوں اگر قانون سازوں کا احترام نہیں ہوگا، پارلیمنٹ کا احترام نہیں ہوگا تو اس معاشرے میں، اس ایکو سسٹم میں کوئی چیف جسٹس ہو، سپر چیف جسٹس ہو، نعیم مسعود ہو یا کوئی سرپنچ ہو کسی گاؤں کا، آپ سمجھیے کہ وہ بھی پھر کریڈیبل نہیں رہتا، اس کی بھی عزت نہیں رہتی. جب عزتیں نہ ہو تو پھر توہین بھی نہیں رہتی. کہاں گئی توہین عدالت؟ سوچنے والی بات ہے. میں کسی ایک پہ نہیں، میں اپنے آپ سے شرمندہ ہوں. بحیثیت پاکستانی شرمندگی اس حد تک ہے کہ عدالتوں کی توہین ہوا کرتی تھی، سوچ سمجھ کے بات کیا کرتے تھے. کراچی سے ایک رہنما اٹھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کر لو جو کرنا، میں بندیال عدالت میں نہیں جاؤں گا. اب سوچنا پڑے گا، ہر کوئی یہی کہتا ہے نا. آپ یہی بات جب وہ جو سپریم کورٹ میں روز وکلا پیش ہوتے ہیں وہ بات یہیں سے شروع کرتے ہیں نجم کہ پس منظر یہ ہے، پیش منظر یہ ہے. پس منظر یہ تھا کہ ہمارے اوورال پس منظر یہ ہے کہ جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم اپوزیشن کو کچھ نہیں سمجھتے. جب ہم حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہماری خواتین کی بھی بے حرمتی ہوئی ہے، قانون کی بھی ہوئی ہے، ججوں کی بھی ہوئی ہے. اسی دن ہو گئی تھی جس دن تحریک عدم اعتماد کی پیش کی تھی بات. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو دھرنا دیا گیا یا آج جو پارلیمانی کمیٹی ریفرنس کے لیے بنائی گئی جسٹیفائی ہے؟ دیکھیں یہ ہم نے دعوت دی، یہ اٹس جسٹیفائیڈ. میں یہی کہتا ہوں کہ پوری قوم اس پہ سوچے اور جواب دے ہے اور جج صاحبان بھی جواب دے ہیں. میں ایک جملہ کہہ لوں، اگر اس دن بھی نمبر شمار یا شماریاتی جائزہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد والے یہ تھے، انہیں مان لیا جاتا، انہیں اس دن مان لیا جاتا، تحریک عدم اعتماد ہوئی کو مان لیا جاتا اور اسمبلیاں توڑنے کے احکامات جاری نہ ہوتے، صدر صاحب اس پہ اجازت نہ دے دیتے تو آج ایوان صدر کی بھی عزت نہیں ہے، آج پارلیمنٹ کی بھی نہیں ہے اور عدلیہ کی بھی نہیں ہے. اس فیصلے کا جب سو موٹو ہوا تھا تب تو عدلیہ کی بڑی عزت تھی. دیکھیے سو موٹو دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا عدلیہ نے احسان کیا تھا؟ کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا میرے بھائی. پہلے اس کنفیوژن کو دور کر لیں. عدلیہ نے کوئی فیصلہ نہیں لیا تھا. اگر عدلیہ فیصلہ لیتی تو جو قاسم سوری صاحب ہیں
وہ آج کل سیاست نہ کر رہے ہوتے. اگر عدلیہ فیصلہ لیتی تو ہو سکتا ہے صدر پاکستان کے خلاف بھی مواخذے کی باتیں ہو رہی ہوتی. نہیں, سو موٹو لیا گیا تھا. ہم بھی کہتے ہیں کہ لے سو موٹو, سب کے خلاف لے, ہمیں کسی سے نہیں. دیکھیں مجھے نجم آپ کا تو نہیں پتا, میں کل کسی کا ووٹر تھا, میری زندگی میں 30 سال سیاسی ہیں اور 30 سال میرا ووٹ بھی بدلتا رہا ہے. تو کل کو دیکھیں ایک بات آخری, پھر آپ ذیشان صاحب کی طرف جائیے گا. آپ کو اور مجھے یاد ہے میں نے اور آپ نے طالب علمی کے زمانے سے سیاست شروع کی تھی. میں ذرا آپ کے مخالف گروپ میں تھا, لیکن ہمارے ہاں ایک احترام کے رشتے ہوا کرتے تھے, سڑک پہ بھی, عدالت پہ بھی اور باہر بھی. اور صرف یہ کرنی ہے کہ اگر اب ہم نے عدالتی اسی طرح کھیلنی ہے تو پھر عدالتوں کا یہی حال ہونا ہے. ابھی بھی ٹائم ہے, رک جائیں. آپ کے اب چیف جسٹس صاحب پیچھے ہٹ گئے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے یہ بدھ نہیں تھے اگلی بدھ. جب بات منگلوں بدھوں پہ چلی جاتی ہے تو الیکشن تو نہیں نہ ہوا. اصل معاملہ یہ تھا منگل بدھ کو تو ویسے بھی گوشت کا ناغہ ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے سر, میں تھوڑا سا جانا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر مظہر اقبال کی طرف, رہنما مسلم لیگ نون کے. ڈاکٹر صاحب آپ کی پارٹی جو ہے, آپ کی لیڈر مریم نواز جو ہیں, بڑی سخت تقریر کی انہوں نے آج مولانا کے ساتھ. وہ آپ سب لوگ چڑھ دوڑے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان پر, تو خوش ہیں آپ اس پر؟ دیکھیے بہت ہی نجم صاحب خوبصورت تجزیہ کر رہے تھے ابھی جو ہیں صاحب, میں ان کا نام نعیم مسعود صاحب سن نہیں سکا, نعیم مسعود صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ساری باتوں کا ایک آپ کو جامع خلاصہ جو ہے بیان آپ کے دل کی باتیں کرتے ہیں. یہ ہے کہ جی نہیں, دل کی باتیں نہیں ہیں, انہوں نے بالکل امپارشل اور نان بائس باتیں کی ہیں, کیونکہ what you sow shall you reap. آپ دیکھیں کہ کس طرح قانون کی اور قواعد و ضوابط کی جو دھجیاں ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی میں اڑائی گئی. یعنی جو ہے جس وقت یہ سارا پروسیس آف نو کانفیڈنس موومنٹ کا شروع ہوا پنجاب میں یا سینٹر میں, اس وقت سپیکر اور پھر اس کے ساتھ نیشنل اسمبلی کے سپیکرز اور پھر جو اس وقت کی حکومت جو تھی پی ٹی آئی کی, اس کے جو لا منسٹرز, اس کے جو ہے سیکرٹریز اور جو بھی تھے, انہوں نے یعنی اس ایک نارمل پروسیجر کو جو کہ ایک پارلیمانی سسٹم کا ایک طریقہ کار ہے اس کو بروئے کار نہیں آنے دیا, اور اس کے راستے میں ہر طرح کی ہرڈلز جو ہیں وہ ڈالی گئیں, خواہ وہ اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو, خواہ وہ جو ہے وہ الیکشن ہو, یا وہ پرانی باتیں ہوگی نا, آج واپس آج پہ واپس اپنے دھرنے پہ آ جائیں نا. اور اس کے نتیجے میں یہ جو نیشنل اسمبلی میں آج تقاریر ہوئی ہیں, بلکہ کچھ عرصے سے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں, وہ آپ کی ایک نیچرل اس کا سارا جو ہے وہ آؤٹ کم ہے کہ آج پروسیجر بل بھی آ رہا ہے. اب یہ جو ہے آپ کا جوڈیشل کونسل کے اوپر بھی میرا خیال ہے کوئی بل پارلیمنٹ کو لانا پڑ جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پارلیمنٹرینز کو بھی چاہیے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک اور بل لانا پڑ جائے گا. پارلیمنٹرینز کو بھی دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ جو ہے دیٹ از دی مدر آف آل دی انسٹیٹیوشنز, اور پارلیمنٹ ہماری جو ہے وہ خواہ صوبائی اسمبلی کی اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی کی ہو, اس کی یاد بھی ہمیں سیاستدانوں کو اس وقت آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سارا سسٹم کرائسس میں پڑ گیا ہے. لیکن تھرو آؤٹ دا یعنی جو پیریڈ ہے اس کے اندر ان کا جو طریقہ, یعنی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں اس وقت. تو اس وقت یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. میں اس کمنٹ کے لیے جانے چاہوں گا, حافظ ذیشان رشید وارثہ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہاں پر, اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ چیف جسٹس سے ناراض ہے, لیکن کچھ اندر کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی چیف جسٹس سے ناراض ہے. اس لیے نہیں کہ عمران خان صاحب کو ضمانتیں مل رہی ہیں اس پر تو وہ خوش ہیں, ناراض اس لیے ہے کہ پہلے عدالتیں فٹافٹ وزیر اعظم پھڑکا دیا کرتی تھیں, نہ توہین عدالت میں نااہل کر دیتی تھیں. اب یہ 14 مئی گزر بھی گیا, اب پھر ایک ہفتے کی, 1.5 ہفتے کی, 1.25 ہفتے کی تاریخ دے دی. تو حافظ صاحب آپ لوگوں کا خیال تھا کہ بہت سارے لوگ بتاتے تھے کل دیکھیے گا وزیر اعظم نااہل ہوں گے, چیف جسٹس نے نہیں کیا, تو آپ بھی کوئی اتنے خوش نہیں ہیں کہ یہ توہین عدالت کی گئی اور سزا نہیں ملی؟ کیا کسی پلیٹ فارم پہ تحریک انصاف نے یا ان کے کسی ترجمان نے یہ کہا ہے کہ ہم عدالتوں سے خوش نہیں ہیں؟
یہ آپ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. کیا جی؟ آپ ایک منٹ مجھے بات سننے دیجیے, دوبارہ کیجیے گا. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن نے, کسی ترجمان نے یہ بات کی کہ ہم عدالتوں سے خوش نہیں ہیں. یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے. جی فواد چوہی صاحب کہتے تھے کہ کل نااہل ہو رہے ہیں پرائم منسٹر, کل نااہل ہو رہے ہیں پرائم منسٹر, صبح نااہل ہو جائیں گے. نجم بھائی شیخ رشید صاحب, میں ایک آدھ منٹ میں بات مکمل کر لوں گا. تو کسی تحریک انصاف کے کسی بھی سطح کے لیڈر نے یہ بات نہیں کی. دوسرا, ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قومی اسمبلی کی حکومت گوائی اور ہم نے عدالتوں کے اوپر ہلا نہیں بولا, ہم نے عدالتوں کی سوشل میڈیا پر, تو وہ سوشل میڈیا پہ کارکن کرتے ہیں لیکن پارٹی پالیسی کی بات کی جاتی ہے. اچھا, تو ہم نے تو اپنی گورنمنٹ گوائی, اور جو ہمارے نزدیک وہ ایک زیادتی والا ایلیمنٹ تھا, لیکن ہم نہیں بولے عدالتوں کے اوپر. اب اگر بات کبھی قاسم سوری کی رولنگ کی بھی ہوئی تو میں صرف یہاں پہ 3 نقطے بیان کرنا چاہتا ہوں. آج جو چیف جسٹس کے خلاف ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے, جو ریفرنس فائل کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اس کی بنیاد تو یہ ہے نا کہ عمران خان کے متعلق انہوں نے کیوں کہا کہ آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی. وہ شاید پس پردہ وہ بات یہ تھی کہ چونکہ ہماری ایک المیہ یہ رہا ہے کہ قومی لیڈرشپ کو جس طرح ان کی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا تو وہ زندہ سلامت پیش ہوئے, شاید وہ ایک اس لمحے کے لیے انہوں نے بات کی ہو. لیکن اس سے پہلے میں جب قاسم سوری کی رولنگ تھی, اس کے بعد جب بلاول بھٹو کو بلایا گیا روسٹرم پر, تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس بندیال اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ کے نانا اور والدہ کی شہادت کے بعد بھی آپ کا مسکراتا چہرہ دیکھ کے خوشی ہوئی, آپ جہاں دیدہ نوجوان ہیں. ایک ریمارکس. اب اگلے ریمارکس کے اوپر آتے ہیں. پھر جب روسٹرم پر شہباز شریف کو بلایا گیا تو کہا گیا کہ آپ کی ورکنگ مکمل ہے اور آپ موجودہ صورتحال کا ادراک کریں گے. میں چونکہ وہ عدالت والا ہوں, میں بالکل نوٹ کیا ہوا ہے, تو آپ کی تیاری مکمل ہے. مجھے اچھا لگا جسٹس بندیال کے یہ ریمارکس تھے. تاریخ کا حصہ ہے, آپ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد پچھلے دنوں بھی میں جب بات کروں, تیسرا ریفرنس میں پیش کروں, تو اس میں جب سراج الحق صاحب پیش ہوئے تو خواجہ سعد بھی ان کے ساتھ تھے. تو خواجہ صاحب سعد رفیق کو مخاطب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس بندیال نے کہا کہ آپ پرانے سیاسی ورکر ہیں, آپ کا احترام کرتے ہیں, درمیانی راستے کی ذمہ داری بھی آپ پر آتی ہے. تو اگر ایک چیف جسٹس آف پاکستان قومی لیڈرشپ کے لیے, تمام کے لیے, عمران خان کے لیے نہیں, تمام کے لیے اچھے الفاظ یا اچھی رائے رکھتا ہے, تو پھر ہم نے تو ان 3 بندوں کے اوپر, 3 جو قومی لیڈرز تھے ان کی تعریف پر ریفرنس فائل کرنے کی بات نہیں کی. نہیں بھائی, ایک منٹ صرف. اب سر, اب کس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ چلیں اس پر بات کریں. نہیں سر, اس پر بات کریں. پھر اب بات آگے چل جائے گی, بات آگے چلائیں گے. بات مکمل ہوئی, میں دوسری بات آپ کی طرف آ رہا ہوں, دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. اس پوائنٹ کو ختم کرنے اجازت دیجیے. اذان کے لیے کہا جا رہا ہے, اذان کے لیے جانا ہے, اور بڑی خوبصورت دلیل دی کہ اگر چیف جسٹس بلاول کی تعریف کر سکتے ہیں, اس کو سراہ سکتے ہیں, شہباز شریف کے لیے اچھے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں, خواجہ سعد رفیق کے لیے کر سکتے ہیں, تو عمران خان کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کا موقف یہی ہے. اس وقت ایک بریک. ناظرین, قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس کل طلب کیا گیا. اس سے پہلے 11 کو جب اجلاس طلب کیا گیا تھا تو ملتوی ہو گیا, اور اس کے ساتھ یہ افواہوں کا ایک طوفان گرم ہو گیا تھا, اور یہ کہا گیا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اس لیے ملتوی کر دیا گیا کہ اس میں بعض فوجی سربراہ جو ہیں, میں چیف آف آرمی سٹاف کی بات نہیں کر رہا, باقی فوجی سربراہ جو انہوں نے باقاعدہ شرکت کرنے سے انکار کر دیا. اس کے ساتھ ہی ایک لمبی لسٹ تھی کہ جناب فلاں نے استعفیٰ دے دیا, فلاں نے دے دیا. اس کا تو ISPR کی طرف سے وضاحت آ گئی کہ نہ کسی نے استعفیٰ دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی کوئی عدم اتفاق ہے. فوج جو ہے وہ آرمی چیف کی قیادت میں متحدہ, اور یہ کہ مارشل لا بھی لگانے کی کوئی بات نہیں جس کی بار بار کی جا رہی تھی. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو حکومت کالعدم قرار دے سکتی ہے؟ تو اس میں بھی بڑی مشکلات ہیں, بڑی چیزیں ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جس مشکل میں پھنس گئی ہے, اور خاص طور پہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں, آپ GHQ کو لے لیں, کور کمانڈر ہاؤس کو لے لیں, یادگاروں کو لے لیں, شہداء کی یادگاروں کو لے لیں, اس طرح کے تمام واقعات جتنے بھی ہوئے ان میں بڑی مشکل میں پھنس گئی ہے. اب حکومت جو ہے, خواہش تو اس کی یہ ہے, اور کام بھی شروع کیا ہوا ہے, لیٹر بازی شروع ہو گئی بھی ہے. تو یہاں پر نعیم مسعود بھی موجود ہے, حافظ ذیشان رشید بھی موجود ہے, ڈاکٹر مظہر اقبال بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اب صاحب آپ چونکہ بات کر رہے تھے, ایک تو بات ہوگی ریفرنس والی, اور دوسری بات ہو گئی کہ آپ کی پارٹی کالعدم قرار دی جا سکتی ہے.
دیکھیں اس پہ میں بعد میں کامنٹ کرتا ہوں، پہلے میں اپنی پرانی بات مکمل کر لوں. یہ جو قرارداد کی بات چل رہی ہے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس کے اوپر، تو یہ راجہ ریاض والی اسمبلی، یعنی آپ یہ اس کو پارلیمنٹ کہنا کیا توہین، خود اس کو پارلیمنٹ کہنا کیا پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہے؟ یعنی جب وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیتا ہے تو پھر وہی اپوزیشن لیڈر اٹھ کے اعتماد کا ووٹ بھی ڈالتا ہے، اور اپوزیشن تو باہر بیٹھی ہوئی ہے ساری. کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ کس نے بھیجا اس کو اپوزیشن کو باہر؟ سر اب آپ ڈیبیٹ ادھر لے جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے. اپنی غلطی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ ایک مجے ہوئے صحافی ہیں، آپ ہمیشہ بالکل بیرٹ پہ بات کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے اپنی زمانہ طالب علمی سے لے کر آج تک کی صحافت میں، سر ایک منٹ، راجہ ریاض کیوں اپوزیشن لیڈر ہے؟ سر بات تو سن لیں. راجہ ریاض کیوں اپوزیشن؟ میں نہیں مانتا انہیں اپوزیشن لیڈر. اب سر میں نہیں مانتا، میں یہ کہتا ہوں کہ غلط ہے. ایسا اپوزیشن لیڈر دیکھا کہ جو اعتماد کا ووٹ بھی دے وزیر اعظم کو اور بعد میں اپوزیشن کی صفوں میں بھی بیٹھے، مراد بھی لے. اب جب ہم نے قومی اسمبلی میں اپنے ریزائن واپس لیے، غلط ہے نہیں؟ کیسے غلط ہے؟ راجہ ریاض غلط ہے نا؟ بالکل غلط ہے. غلط ہے نا؟ تو راجہ ریاض کیوں ہے اپوزیشن لیڈر؟ جی بالکل کیوں ہے؟ اچھا، ساری ایکسرسائز تھی کہ ملک میں بحرانی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے الیکشن کروایا جائے. سر ایک منٹ، اب میری دلیل کو آپ ایسے نہ سر پھینک دیں. اب دوسری بات سنیں سر، آپ کو نہ آئے سر لیکن جو سننے والے ہیں ان کو بالکل آئے گی سر. اب دوسری بات یہ ہے سر کہ جب قومی اسمبلی میں دوبارہ رجوع کیا گیا، اپنے ریزائن واپس لیے گئے، کورٹس میں گئے، الیکشن کمشن کو لکھ کے دیا گیا، تو آج کون رکاوٹ ہے تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو؟ سر اب آپ سارا ملبہ ڈال سکتے ہیں لیکن بات تو بڑی اصولی ہے. ٹرین کے آگے آپ لیٹ جائیں، ٹرین کے اور کہیں کہ جناب غلطی ساری دوسروں کی تھی. نہیں سر، ٹرین کے آگے تو سر ٹرین گزرنے سے پہلے اٹھ بھی تو گئے. نہیں اٹھے نا، اٹھ گئے، ریزائن واپس کرنے کی بات کی. تو ایسی پارلیمنٹ، میں اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں سر، ایسی پارلیمنٹ جس کا اپوزیشن لیڈر اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم کو دے، میں اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتا. تو میں بھی اس پارلیمنٹ کو میں کیا کہوں، اس اپوزیشن کو کیا کہوں کہ جو استعفے دے کے باہر نکل آئی ہو. اور جب بھی آپ پہ، سر معذرت کے ساتھ، جب بھی آپ پہ قوم کہتی ہے نا آپ حکومت کا احتساب کریں، حکومت کی راہ درست کریں، پارلیمنٹ میں رول پلے کریں، آپ لوگ باہر نکل آتے ہیں. اب میں کیا کہوں اس کو. اب سر اس پہ کیوں نہیں بات آپ کرتے کہ پارلیمنٹ سے رجوع کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی، سپریم کورٹ تک گئے، عدالتوں کے آرڈرز ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی کون نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہا. اب غلطی سدھار رہے ہیں نا، تو کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ نہیں بھائی یہی بات ہے نا. ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب، پی ٹی آئی کالعدم ہو سکتی ہے؟ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا پی ٹی آئی کالعدم ہو سکتی ہے؟ جو ان کی حرکات ہیں، ابھی یہ عدلیہ کے احترام کی بات کر رہے تھے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ عدلیہ پر بھی جو ہے اسی طریقے سے نہ چڑھ دوڑیں کچھ دنوں کے بعد، جب وہاں سے ان کو جو ہے، کیونکہ ان کا پرانا وتیرہ سوشل میڈیا تک محدود تھا، پھر انہوں نے اتنا انسٹیگیٹ کیا لوگوں کو اور ان کے جذبات کو اس نہج تک پہنچایا، اور ان کو لیڈ کرتے ہوئے جس طرح انہوں نے قومی ابلاغ کو جلایا ہے، تو اس میں جو ہے یہ خود اپنی جو ہے وہ قبر کھود رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل راجہ ریاض نے کوئی اعتماد کا ووٹ نہیں دیا، یہ بھی بالکل مس انفارم کر رہے ہیں قوم کو. اور تیسرا یہ ہے کہ ہماری جو عدلیہ سے شکایات ہیں کہ ہماری صوبائی اسمبلی پنجاب کی جو پٹیشن ہے، جو کہ ہمارے جو 180 اراکین کی حمایت کیسے لے لی آپ نے، تو مسترد کیا گیا، منحرف اراکین کو ووٹ کو بھی مسترد کیا گیا اور ریٹروسپیکٹیولی جا کے مسترد کیا گیا، حکومت کو گرایا گیا، اور پھر ان کو نہ ہے جو ہے وہ ڈی سیٹ بھی کیا گیا. کیا وہ پٹیشن نہیں ہے وہاں پہ پڑی ہوئی؟ کیا پھر ہماری وہ پٹیشن جب ہمارے اسپیکر کے جو الیکشنز جو نو کانفیڈنس کے تھے، اس میں جو ہے ووٹ کی سینکٹیٹی، اس کی جو ہے سیکریسی کو وہاں پہ وہ جو ہے سیریل نمبر لگا کر ووٹس پر، وہاں پر ہم نے اسپیکر کی موجودگی میں چیخ کر کہا، پھر بعد میں ہم نے پٹیشن کی، وہ آج تک نہیں لگی. پھر آپ کے یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پھر جب ووٹ آف نو جو کانفیڈنس کے لیے گورنر صاحب نے کہا، تو 1 مہینہ جو ہے وہ آگے کی ڈیٹ دے دی گئی ہائی کورٹ میں. یعنی وہاں پہ کوئی ارجنسی نہیں تھی کہ وہ گورنر صاحب اس کو اسمبلیاں توڑنے سے پہلے کوشش کر رہے تھے. ایک منٹ سر، آپ کی بات کرنا. ڈاکٹر صاحب میں مانتا ہوں، مجھے لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے بھی، اور ایک احساس پیدا ہو رہا ہے کہ عدالتیں بڑی زیادتی کرتی ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمیشہ. سر یہ ہمیشہ آپ کی لڑائی کیوں ہو جاتی ہے؟ کبھی فوج سے ہو جاتی ہے، کبھی عدلیہ سے ہو جاتی ہے، ہر مرتبہ ہی آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے. اس مرتبہ بھی لڑائی ہوئی ہے.
بس یہ نہیں، یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی ایک تاثر جو ہے وہ پی ٹی آئی والے کریٹ کرتے تھے. جو ان کی تو 4 سالہ دور حکومت میں یہی کہتے رہے نا یہ کہ ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، یہ لڑ پڑتے ہیں، ایک پیج پہ نہیں ہے کیونکہ یہ کرپٹ ہیں، کیونکہ یہ آئی ایس آئی کو سب سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ جو کرپٹ ہیں، اس لیے وہ پھر ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. ہم تو ایک پیج پہ ہیں. یہ پی ٹی آئی کا سلوگن تھا، ہمارا نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ اصول کی بات کی ہے. اس میں جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی رہے. میاں نواز شریف صاحب نے بھی ہمیشہ اس کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ابھی تک بھی ہم اس جنگ میں مصروف ہیں. یہ جو صاحب تھے، یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے گھر میں وہ جو ہے موسیٰ کے، وہ جو فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا ہوا، اور موسیٰ جو ہے وہ یہ جو پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے تو اپنی ایک وہ جو لاٹھی کے ذریعے قوم کو ایک رستہ دکھایا تھا کہ انہوں نے جب دریا نیل میں پھینکی تو ایک رستہ بن گیا. انہوں نے ایک رستہ تو آج تک نہ دکھایا، نہ 4 سال میں نہ اب دکھایا. عمران خان کو موسیٰ، حضرت موسیٰ کے عمران خان کو دیکھیں ایسے ڈنڈے لے کے قومی بلاک پر سر عمران خان والا پی ٹی آئی تو عمران خان صاحب کو کہتی ہے سارا کچھ. خدارہ ان لوگوں سے ملک کو بچائیں. اچھا میں نے کہا پی ٹی آئی تو خان صاحب کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں ان کے فالوورز. آپ بھی حضرت موسیٰ کی ایگزامپل دینے پہ مجبور ہو گئے. نجم یہاں مجھے کچھ کہہ لینے دیجیے اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہنا نہیں. مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی، سابق رکن اسمبلی کہیں حضرت موسیٰ، عمران خان کو حضرت موسیٰ قرار دے. مجھے حیرت ہو رہی ہے وہ ان کی ایگزامپل پٹ کریں تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کیونکہ اس طرح کی باتیں توہین کے زمرے میں آ جاتی ہے. تو میں بڑا محتاط ہوں اس میں اس تناظر میں اسے لائٹ موڈ میں لے رہا ہوں اس کو. ایک شخص جو ہے وہ لمبی چوڑی چارج شیٹ پیش کی گئی ہے. مجھے موقع دیجیے میں واپس آتا ہوں، ایک کمنٹ لے لوں ذرا بیچ میں. نہیں مسلم صاحب نے 2-3 کمنٹ رکھے ہیں. دیکھیں کمنٹ لینا ہے یا میری باری ہے یہ دیکھ لیجیے. سر چارج شیٹ میرے پہ پیش کیا آپ کریں پلیز. 3 جملے. پہلی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کو میں نے بتانا ہے کہ میرے پوتے کا نام موسیٰ ہے. اچھا خدا کی قسم ہم میں کوئی فرعونیت نہیں ہے، ہم تو کیوں مجھے ڈرا رہے ہیں. دوسری بات بھائی جان نے فرمایا کہ بلاول کو جی آیا نو کہا چیف جسٹس نے، اور کہا وزیر اعظم کو کہا. دیکھیں وہ ملزم تھے نہ مجرم تھے. ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ آپ نے بڑا واضح یہ بات ذہن میں رکھیں. نعیم مسعود بھی مجرم یا ملزم ہو تو عدالت اگر ایسا کرتی ہے، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، غلط کرتی ہے. یہ لوگ جب گئے تھے یہ کسی اور سناریوں میں گئے تھے. پہلی بات. اب ایک طرف ہے راجہ ریاض، میں بھی اسے نہیں مانتا، میں آپ کی مانتا ہوں کہ چلے وہ نہیں ہے اپوزیشن لیڈر، نجم کی بھی مان لی، لیکن اس تناظر میں مجھے ایک اور بات ماننی پڑتی ہے. پھر مجھے صدر کو بھی صدر نہیں ماننا پڑتا، اس لیے کہ صدر صاحب بھی تو بالکل ہی پی ٹی آئی کے کارکن ہوئے ہیں نا، یا چلیے لیڈر ہوئے ہیں. ہر چیز وزیر اعظم کی. دیکھیں ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم یہ 2 اہم پلرز ہیں کسی بھی سٹیٹ کے. وہ صدر پاکستان ہے. یہ چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ چیزیں ہیں جو ہم ذہن میں نہیں رکھتے. اور میں نے 3 جملے کہنے تھے آپ کی مہربانی. لمبی چوڑی چارج شیٹ پیش کی گئی ہے، مجھے اگر آدھا منٹ دے دیں. میں نے تو بھائی پیش نہیں کی. آپ صاحب دیکھیں میں نے تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے آدھا منٹ مل گیا. میں جن مسلم لیگ نون کے دوستوں کا بہت احترام کرتا ہوں اس میں ڈاکٹر صاحب سر فہرست ہے، لیکن آج مجھے اتنی حیرت ہوئی ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کے کہ ڈاکٹر صاحب بھی یہ مزاج رکھتے ہیں یا یہ رنگے گئے ہیں. عدلیہ پر چڑھ دوڑنے کی جو روایت ہے نا وہ مسلم لیگ نون کی ہے. 97 سے لے کر آج تک کبھی یہ سپریم کورٹ پر حملہ کرتے ہیں. سر نہیں بھائی مجھے سر میرا ٹائم ہے نا، مجھے بات کرنے دیں. میں نے تو آپ کی بات ہی نہیں کی، میں ڈاکٹر صاحب کی بات پہ کامنٹ کر رہا ہوں. دوسرا سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، ججز کی کریکٹر اسیسینیشن کی. یہ جتنی آڈیو ویڈیو لیکس آتی ہیں ججز کی، یہ بھی تو انہی کی آتی ہیں اور صرف انہی لوگوں کی آتی ہیں جو ان کے کیسز میں. آپ کی بھی بڑی آگے ہوئی ہیں نا، کریں بہت ساری آگے ہوئی ہیں، وہ ان جیسی نہیں آئی. اچھا دوسری بات یہ ہے اصولوں کی سیاست. کیا یہ آج اصولوں کی سیاست ہوئی کہ ایک پی ڈی ایم کے خلاف ممکنہ طور پہ ایک فیصلہ متوقع تھا یا وہ توہین عدالت کی کاروائی چل سکتی تھی، تو انہوں نے بیک وقت سڑکوں پہ اور پارلیمنٹ کے ذریعے ججز کو سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی. کیا آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟
صحیح ہے. اس کے بعد یہ سماعت ہے 23 تک ملتوی ہو گئی. سماعت 23 تک ملتوی. دباؤ تو آیا نا, ایک جملے کی مجھے کامیاب تو ہوئے نا. ایک جملے کی مجھے لمحہ کی ناراضگی کی بنیاد بن رہی ہے. یہ ہے لمحہ فکریہ. نہیں, وہ آپ جو مرضی کہتے ہیں, آپ جو مرضی کہتے ہیں. ایک جملے کی اجازت. یہ ہے لمحہ فکریہ, یہ ہے پریشان کن اللہ کے لیے ایک جملہ یہ ہے کہ فواد چودھری کو جب ضمانت نہیں ملنی تھی, باہر پکڑے جانا تھا, سپریم کورٹ میں بیٹھے رہے, شام کو پکڑے گئے. اس سے پہلے کہ ان کے سارے جملے سنیے, عدالتیں ختم ہو گئی ہیں, قانون ختم ہو گیا ہے, اور یہ کیا وہ پارٹی پالیسی بیان کر رہے تھے, پارٹی کا کوئی اعلامیہ جاری کر رہے تھے. فواد چودھری گل کرے وہ مخصوص معاملات کی بات کر رہے تھے, وہ مخصوص معاملات کی بات کر رہے تھے, پارٹی کا کوئی اعلامیہ پیش نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے مدد صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ تو آپ لڑتے رہے ہیں, آڈیوز آپ کی آتی رہی ہیں ساری, ہم نہیں ایسے. عدالتوں میں کیسز کے فیصلے, لین دین, کیا وہ ملک صاحب تجربہ زیادہ ہے نا, یہ بھی دیکھ بھول گئے آپ, جو شہباز شریف صاحب بات کرتے تھے ملک قیوم صاحب سے. احترام جو ہے وہ یہ صرف یہ کہوں گا کہ آپ پچھلے 4 سال اور اسپیشلی جب سے عدم اعتماد کی تحریک ایک پارلیمانی طریقے سے کامیاب ہوئی ہے, ملک میں افراتفری اور آج تک جو سارا طے و بالا سارا نظام اور لوگوں کا جو ہے یہ اس طرح جو ہے ڈنڈے ہاتھوں میں لے کے چڑھ دوڑنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی عمران خان صاحب تھے جو کہتے تھے کہ اگر میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو میں اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کروں گا. لیکن یہ تو سڑکوں والی اپوزیشن کا رول تو نہیں تھا, انہیں پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے تھا. پھر انہوں نے زبردستی اللہ کرے پارلیمنٹ میں بیٹھے سارے, آگے چلیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب. نعیم منصور صاحب آپ کا بھی شکریہ, حافظ ذیشان رشید صاحب کا بھی شکریہ. ناظرین مجھے ایک یہاں پر بریک لینی ہے. ناظرین آج ایک بڑی خوشخبری بیان کی جا رہی ہے اور خبریں ہمارے پاس یہ پہنچ رہی ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہو سکتی ہے. جو ابتدائی تفصیلات ہم تک پہنچ رہی ہیں اس کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 17 روپے لیٹر کمی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ 27 روپے تک کم ہو سکتی ہے. یقینی طور پر یہ ایک بڑی کمی ہو سکتی ہے, لیکن کیا واقعی عالمی منڈی میں قیمتیں اتنی کم ہوئی ہیں کہ حکومت یہ کمی ہم تک پہنچا سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آئین وفاقی ہمیں اجازت دے سکتا ہے؟ یقین نہیں آ رہا کہ ہم دوبارہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی طرف جا سکتے ہیں, کیونکہ ڈالر مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ حقیقی صورتحال ہے کیا واقعی پیٹرول جو ہے 17 روپے اور ڈیزل 27 روپے سستا ہونے جا رہا ہے؟ خواجہ عاطف احمد جو کہ سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. خواجہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. خواجہ صاحب, پیٹرول 17 روپے ڈیزل 27 روپے کم ہو رہا ہے؟ کم تو ہوگا لیکن شاید ابھی اتنا نہ ہو. اچھا, ہاں جی. لیکن کہتے ہیں کہ عالمی منڈی میں قیمتیں کافی کم ہوئی ہیں. جی دیکھیں نا, تقریباً جب ہم نے یہ جو بائنگ کی ہوئی ہے وہ اس وقت کوئی 86 کے قریب تھا کروڈ آئل, تو ابھی 72-73 پہ آ گیا ہے. اچھا, تو کچھ جو انفلیٹ کیا تھا یہ انرسٹ کی وجہ سے ڈالر کو 12-14 روپے وہ بھی نیچے واپس آ گیا ہے, تو اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو آنا چاہیے. اب حکومت کس حد تک یہ پاس آن کرتی ہے, فگر تو شاید اس سے بھی زیادہ ہو. اگر وہ پورا آپ کو اپنا ریلیف دیں تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن انشاءاللہ میرا خیال ہے آنے دینے والے دنوں میں آپ کو اچھی خبریں ہی سننے کو ملیں گی. اور ابھی جو ہے زیادہ سستا بھی ہو سکتا ہے, اگر حکومت جو ہے واقعی پورا ریلیف دینا چاہے تو زیادہ سستا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس میں سے روکنا چاہے تو یہ 17 روپے 10 روپے پہ بھی آ سکتا ہے اور 27 روپے 15-20 روپے پہ بھی جا سکتا ہے. اچھا, اس میں کیا کوئی رول پلے کر رہا ہے جو روس سے پہلا ہمارا کارگو آنا تھا پیٹرول کا, اور وہ بھی اس میں شامل ہوا ہے؟ نہیں, وہ ہمارے پاس پہنچے گا جی 3rd ویک میں مئی کے. اچھا, اور وہ ہے ٹرائل رن کے لیے ابھی, تو اس کے بعد جب ریگولر سپلائی ہماری شروع ہو جائے گی. بہرحال بینک آف چائنا نے جو اچھی خبر ہے کہ وہ ایل سی ہماری کھول دی ہے. اچھا, رشیا کے لیے, اور اس میں ابھی یہ ٹرائل کریں گے ٹورڈز دی اینڈ آف دس منتھ, اور اس کے بعد پھر جب ریگولر کارگو آنا شروع ہوگا تو ڈیفینیٹلی
اس کا امپیکٹ بھی آئے گا. تقریباً یہ ہمیں $22 سے $25 اوور آل سستا پڑ جائے گا پر بیرل. تو فی لیٹر کتنا کم فی لیٹر کتنے کم؟ یہ دیکھیں مطلب اگر 15-20 روپے کا ریلیف ابھی مل جائے, 20-30 روپے کا 40 روپے کا ریلیف آپ کو پھر مل جائے, صحیح, تو میرا خیال ہے یہ ہماری اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے ایک بہت اچھا. اور پیٹرول 100-200 250 روپے پر آ سکتا ہے. آ سکتا ہے جی, بالکل آ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ خواجہ عاطف احمد, سیکٹری انفارمیشن پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت دیکھتے ہیں کتنا کم کرتی ہے, حقیقی معنوں میں کرے تو اس سے بھی کم کر سکتی ہے, لیکن ابھی حکومت تھوڑی دیر میں فیصلہ کرے گی, اور جب روسی پیٹرول آ جائے گا تو ہم 200 سے 250 روپے لیٹر پر جا سکتے ہیں. بڑی بچت ہو جائے گی, اکانومی کو بوسٹ ملے گا. اللہ کرے یہ وقت جلد آ جائے, کچھ خوشخبری ملے, کچھ آسانی ملے. اللہ حافظ.